بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رحمت کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے کچھ خاص لوگوں کے لیے خاص دعا فرمائی ہے۔ صرف وہی لوگ نہیں جو آپ کے عہد ظاہری میں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے افراد جن میں یہ خوبی ہوگی، دعائے مصطفیٰ کا مصداق وہ لوگ ہیں۔ آپ نے یوں دعا کی: رحم اللہ عمران کف لسانہ عن اعراض المسلمین۔ اے اللہ، اس شخص کو اپنی رحمت میں گھیرے رکھنا جس نے اپنی زبان کو لوگوں کی عزت پامال کرنے سے روکے رکھا، اپنی زبان کو کسی کی عزت داغدار کرنے کے لیے یوز نہیں کیا۔ اس سے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، ایک باوقار اور خوبصورت معاشرہ تشکیل میں آئے گا۔ دوسری بات یوں دعا فرمائی: رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا۔ اے اللہ، اس شخص پر رحمت فرمانا جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ادا کیں۔ عمومی طور پر مزاج یہ بن گیا ہے، ان سنتوں کا نام غیر مؤکدہ سن کے سمجھا جاتا ہے کہ یہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی قدر کتنی زیادہ ہے کہ حضور نے یہ غیر مؤکدہ 4 سنتیں پڑھنے والے کے لیے خاص دعائے رحمت فرمائی ہے۔ اور آپ سوچیں، جسے حضور کی دعائے رحمت مل جائے اس کے لیے پھر دنیا و آخرت میں بھلا ہی بھلا اور رحمت ہی رحمت اور خیر ہی خیر ہوگی۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی: رحم اللہ والداً اعان ولدہ علی برہ۔ اے اللہ، اس باپ پر رحمت کرنا جو اپنی اولاد کی نیکی میں مدد کرے، انہیں ترغیب دلائے مسجد آنے کی، قرآن پڑھنے کی، خیر اور بھلائی کا کام کرنے کی۔ یہ بھی دعا فرمائی: رحم اللہ عبداً سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى۔ اے اللہ، اس بندے پر رحمت کرنا جو بیچے تو نرمی اور فیاضی کے ساتھ، خریدنے لگے تو نرمی، تحمل، شائستگی اور فیاضی کے ساتھ، جو لے تو نرمی اور فیاضی کے ساتھ، کسی شے کا تقاضا کرے کہ مجھے واپس دو تو وہ بھی نرمی، شائستگی اور فیاضی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دعا کی: رحم اللہ عمران اکتسب طیبا وانفق طیبا وقدم فضلا لیوم فقرہ وحاجتہ۔ اے اللہ، اپنے اس بندے پر ہمیشہ رحمتیں فرمانا جو کمائے تو حلال، خرچ کرے تو حلال میں سے، تیری راہ میں دے تو حلال میں سے، اور جو بچ جائے اس کو تیری راہ میں لگا کر سٹور کرے اس دن کے لیے جس دن ہر بندہ محتاج ہوگا، حاجت مند ہوگا۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں۔ میں اور آپ چاہیں تو ان دعاؤں کا مصداق بن سکتے ہیں اور ان دعاؤں کی برکتیں اپنی جھولیوں میں بھر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں جو خوبیاں، جو عمل ان احادیث میں بیان ہوئے ہیں اپنی زندگی میں لے آئیں۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ رمضان شریف سے ہی اس کا آغاز کر دیں۔